الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا صدق الله العلي العظيم درود پاک پڑھیں اللهم صل على محمد میرے محترم بزرگ اور عزیز بھائیوں، جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے ان میں عیسائیوں کے ایک غلط عقیدے کا بیان ہے۔ چونکہ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی وہ اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں ان کے غلط عقیدے کو بیان فرمایا، اور یہ جو 25 دسمبر کی تاریخ ہے جو کہ ہمارے علم میں ہے، ایک کرسمس کے نام سے وہ تہوار مناتے ہیں جس کو ہماری اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ عیسائیوں کی عید کا دن ہے۔ ان کا یہ نظریہ ہے کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں پیدا ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بیٹا جو ہے وہ پیدا ہوئے، نعوذ باللہ۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ گویا کہ یہ 25 دسمبر کو جو وہ تہوار مناتے ہیں وہ اسی بات کی خوشی ہے۔ ہمارے اندر کمزوری یہ ہوتی ہے کہ ہمیں ایک بات صرف یاد ہوتی ہے کہ 25 دسمبر کو عیسائیوں کی عید ہے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس دن کے ساتھ ان کے غلط عقائد کا بھی تعلق ہے۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہے جی 25 دسمبر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، اور 6 جنوری کا بھی لکھا ہے، 7 جنوری کا بھی لکھا ہے، 19 جنوری کا بھی لکھا ہے۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے 3 عقیدے ہیں۔ ایک عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی رب ہے اور الہ ہے، اور ایک عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور ایک عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 3 الہوں میں سے ایک الہ ہے۔ تو یہ جو 25 دسمبر کو ایک تہوار منایا جاتا ہے، یہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اس دن عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اللہ کے ہاں یعنی اللہ کا بیٹا پیدا ہوا۔ اب مسلمان کو چاہیے کہ ان باتوں سے وہ واقف ہو تاکہ کہیں وہ ایمان سے محروم نہ ہو جائے۔ ان باتوں کا اس کو پتہ ہونا چاہیے، چونکہ اللہ کی طرف اولاد کی نسبت یہ بہت بڑا جرم ہے۔ بلکہ ایک حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میری طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں وہ مجھے گالی دیتے ہیں، یعنی یہ اللہ کو گالی ہے۔ آپ خود تصور کریں، آپ کے گھر کے افراد میں سے اگر کسی فرد کو کوئی گالی دے، والدین کو یا کسی بھی فرد کو گالی دے، تو آپ کا خون گرم ہو جائے گا، آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے اعضاء اٹھیں گے اور آپ کارروائی شروع کر جاؤ گے، آپ برداشت بھی نہیں کر سکو گے اس نے گالی کیوں دی۔ یہاں یہ اللہ کو گالی دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں یہ گالی ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے جو تقریباً احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، اللہ خود فرماتے ہیں کذبنی ابن آدم شتمنی ولیس لہ ظالم،
ابن آدم نے مجھے گالی دی، شتمنی ولیس لہ ذالک، اور ابن آدم کو اس کا حق نہیں ہے، اس نے کیوں گالی دی؟ وَأَمَّا شَتَمُهُ إِيَّايَ، اور فرمایا ابن آدم کی گالی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اتخذ الرحمن ولدا، کہ رحمان نے اپنے لیے اولاد بنائی ہے، رحمان کی نسبت اولاد کی طرف، اولاد کی نسبت رحمان کی طرف، یہ رحمان کو گالی ہے، یہ رحمان کو گالی ہے۔ پھر حدیث قدسی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں انا الاحد، میں یکتا ہوں، الصمد، بے نیاز ہوں، لم الد، میں اولاد سے پاک ہوں۔ اور مسلمان کو جو قرآن نے عقیدہ دیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ اولاد سے پاک ہے۔ قرآن نے ہمیں یہ عقیدہ دیا۔ اب عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے، اور یہ جو 25 دسمبر کو ایک خوشی کا موقع ہے ان کے لیے، یہ ان کا ایک مذہبی تہوار ہے، مذہبی رسم ہے ان کا۔ اب آپ اس کا اندازہ لگائے کہ اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شیئا ادا، فرمایا انہوں نے اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کی، پھر اللہ نے فرمایا تم نے سنگین حرکت کی ہے، بہت بڑا جرم کیا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ کتنی کڑوی بات ہے، فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، فرمایا انہوں نے بہت کڑوی بات کی، اور اس بات کا تقاضا یہ ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ یہ انہوں نے اتنی بڑی بات کی ہے، اتنی بڑی بات، اللہ کی طرف اولاد کی نسبت، اتنی بڑی بات۔ فرمایا یہ اتنا بڑا آسمان جو تمہیں نظر آتا ہے، اگر یہ پھٹ جائے اور اتنی بڑی زمین شق ہو جائے اور اتنے بڑے بڑے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے تو یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اللہ کی طرف اولاد کی نسبت یہ اس سے بھی بڑی بات ہے۔ فرمایا ان دعوا للرحمن ولدا، انہوں نے رحمان کی طرف اولاد کی نسبت کی ہے۔ ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے اولاد بنائے، اس کی نسبت اولاد کی طرف ہو جائے۔ فرمایا اس کی یہ شان نہیں ہے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، رحمان کی شان تو یہ ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب کے سب نے رحمان کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، عاجز بن کر، بندہ بن کر، غلام بن کر رحمان کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اب آپ قرآن اور احادیث کی روشنی میں ذرا یہ سوچیں کہ یہ جو عیسائی خوشی مناتے ہیں، تہوار مناتے ہیں، اس کا تعارف کیا ہے؟ یہ ہمارے سامنے ایک تعارف ہو جاتا ہے، یہ اتنے بڑے مجرم ہیں اس اعتبار سے، لیکن ہمارے بہت سارے ایسے ساتھی ہیں جن کو اپنے مذہب کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ہماری اصطلاح میں ہم کہتے ہیں عیسائیوں کی عید ہے، ان کے ساتھ جا کر شامل ہو جاتے ہیں، ان کی خوشی میں شامل ہو جاتے ہیں، ان کی تقریبات میں شامل ہوتے ہیں، وہ کیک کاٹتے ہیں، ان کے ساتھ جا کر وہاں شامل ہوتے ہیں کیک کاٹنے میں، اور ان کی مجلسوں میں جا کر شامل ہوتے ہیں، بعض حضرات جا کر ان کو تحائف بھی دیتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ کون سا موقع ہے؟ یہ مذہبی رسم ہے، ایمان کی تو ہمیں فکر نہیں ہے۔ بعض روشن خیال قسم کے لوگ اور جو سیاست کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں وہ بڑی دلیلیں پیش کرتے ہیں، کہتے جی ہم ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، خوشی کا موقع ہے ان کا، یہ ان کا مذہبی مسئلہ ہے۔ کسی بھی غیر مسلم کی مذہبی رسومات کے اندر شامل ہونے کی اجازت نہیں ہے، یہ ان کا مذہبی موقع ہے۔ اچھا جی، بعض لوگ بڑے دلائل دیتے ہیں، کہتے ہیں جی غیر مسلم کے ساتھ بھی تعاون کا حکم ہے، حسن سلوک کا حکم ہے،
یہ ہم حسن سلوک کرتے ہیں، ٹھیک ہے اسلام کے اندر یہ حکم ہے غیر مسلم کے ساتھ بھی تعاون کرے، حسن سلوک کرے، لیکن اس موقع پر ان کے قریب نہیں جانا، ان کی مجلسوں کے اندر شامل ہونا، ان کی تقریبات میں شامل ہونا، یہ اس بات کی تائید ہے کہ آپ کا عقیدہ درست ہے، جو آپ کر رہے ہو یہ درست ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ عام طور پر بعض لوگوں کی لالچ بھی ہوتی ہے، اس طرح کی لوگوں کی مجلسوں میں جا کر کوئی نہ کوئی لالچ، جو سیاست والے ہیں ان کی لالچ ہوتی ہے کہ ہمیں ووٹ مل جائے، وہ ووٹ کو سب کچھ سمجھتے ہیں، نہ ان کو ایمان کا پتہ نہ ان کو اسلام کا پتہ، ان کو تحائف بھی دیتے ہیں، انہیں اپنے ساتھ ان کی خوشی کے موقع میں جا کر ان کے ساتھ شامل بھی ہوتے ہیں۔ حالانکہ مسلمان کی شان تو ایسی ہونی چاہیے کہ ساری دنیا کی سلطنتیں اگر اس کے قدموں کے نیچے ڈھیر ہو جائے تو وہ ایک لمحے کے لیے بھی ایمان سے نہ پھرے اور نبی علیہ السلام کے طریقے سے نہ پھرے۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا قرآن میں جو صحابہ کی تعریفیں ہیں اور جو احادیث میں صحابہ کی عظمت ہے، آپ کبھی حکایات صحابہ کا مطالعہ کریں تو آپ حیران ہو جاؤ گے۔ صحابہ کی قربانیوں کا مطالعہ آپ کریں، اللہ نے قرآن میں ویسے تعریفیں نہیں کی، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ اولئک ھم الفائزون اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ یہ اللہ نے ویسے تعریفیں نہیں کی صحابہ کی۔ صحابہ، آپ حکایات صحابہ کا مطالعہ تو کریں۔ یہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، یہ ویسے نہیں فرمایا۔ ایک صحابی عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ، ویسے تو آپ حکایات صحابہ کا مطالعہ کریں، صحابہ کے عجیب عجیب واقعات ہیں، بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ کے دور میں حضرت عمر نے ایک لشکر کو روانہ فرمایا رومیوں کے مقابلے کے لیے۔ روم کا بادشاہ قیصر تھا اور قیصر نے صحابہ کے واقعات سنے تھے کہ یہ جو صحابہ ہیں یہ دین پر مر مٹنے کے لیے تیار ہے اور بڑے وفادار ہیں۔ تو اس نے اپنے افسروں سے کہا کہ اگر ان مسلمانوں میں سے کوئی گرفتار ہو جائے تو اس کو قتل نہ کرنا، میرے سامنے پیش کر دینا تاکہ میں ان کو دیکھوں کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ جب مسلمانوں کا لشکر وہاں پہنچا، عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ گرفتار ہو گئے، انہیں قیصر بادشاہ کے سامنے لے جایا گیا۔ یہ اس وقت بہت بڑی طاقت تھی، قیصر کسریٰ یہ بڑی طاقتیں تھی۔ یہ صحابی رسول جب اس بادشاہ کے سامنے گئے، بادشاہ نے غور سے دیکھا، اوپر نیچے دیکھا، پھر اس سے کہا کہ آپ مجھے بڑے ذہین لگتے ہیں، میں ایک درخواست کرتا ہوں ان تتنصرا، کہ آپ نصرانی ہو جائے۔ اگر آپ نصرانی بن جاتے ہیں خلیت سبیلکا، میں آپ کا راستہ بھی کھول دوں گا، آپ کو آزاد کر دوں گا، واکرمت مثواکا، اور آپ کی عزت بھی کروں گا اور آپ کو انعامات سے بھی نوازوں گا۔ اس صحابی رسول کا جواب کیا تھا؟ قیصر کے سامنے کبھی ہمارا آمنا سامنا ہو جائے نا کسی بھی وزیر مشیر، تو وہ نسبتیں بیان کرتے کرتے کئی سال گزر جاتے ہیں کہ فلاں وزیر سے میری بات ہو گئی، مشیر سے میری بات ہو گئی۔ یہ صحابی رسول ہے، غریب ہے اور قیصر کے سامنے کھڑے ہیں، اور وہ آگے سے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ صرف نصرانی بن جائیں، لیکن صحابی کے لہجے کے اندر بھی کوئی نرمی نہیں آئی۔ صحابی نے کیا جواب دیا؟ فرمایا ان الموت لأحب الی الف مرۃ، فرمایا کہ جس کی طرف تم مجھے بلاتے ہو کہ عیسائی بن جاؤ، عیسائی بننے سے 1000 گنا زیادہ میرے لیے موت بہتر ہے کہ میں عیسائی بن جاؤں۔ قیصر بادشاہ کے سامنے کھڑا ہے اور جواب کیا دے رہے ہیں؟ لیکن ہم آج کل یہ کہتے ہیں جی ہمارے پڑوس میں ہمارے تعلقات ہیں، ہمارے مفادات ان کے ساتھ متعلق ہیں، اور اس صحابی کو وہ لالچ بھی دے رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ عیسائی بننے سے میرے لیے 1000 درجہ موت زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، بادشاہ نے اگلی بات کہی
کہنے لگا کہ آپ مجھے بڑے ذہین فتین نظر آتے ہو، میں ارادہ کرتا ہوں اشرکتک فی امری، آپ کو اپنی سلطنت میں شامل کرتا ہوں، جیسے میں بادشاہ ہوں آپ بھی بادشاہ بن جاؤ گے، جیسے میری سلطنت ہے آپ کو بھی سلطنت کا حصہ مل جائے گا، لیکن آپ عیسائی بن جائے۔ تو اس صحابی نے کیا جواب دے دیا؟ عجیب جواب دے دیا، فرمایا واللہ لو اعطیتنی جمیع ما تملک وجمیع ما ملکتہ العرب، فرمایا تم تو اس کی بات کرتے ہو جو تمہارے ہاتھوں میں ہے اور اس سلطنت میں مجھے شریک کرنا چاہتے ہو، خدا کی قسم عرب اور عجم کی سلطنتیں اگر میرے قدموں میں ڈالی جائے اور مجھے یہ کہا جائے کہ ایک لمحے کے لیے میں دین محمدی سے پھر جاؤں تو میں ایک لمحے کے لیے بھی پھرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تم تو اپنی سلطنت کی بات کرتے ہو، پوری دنیا کی سلطنتیں، عرب عجم کی سلطنتیں میرے قدموں میں آ جائے۔ اس ایمان کی ضرورت ہے۔ آپ حکایات صحابہ کا مطالعہ تو کریں، صحابہ کا ایمان کیسا تھا۔ آپ پہلے حکایات صحابہ کا مطالعہ کریں، پھر آپ قرآن میں صحابہ کی عظمت کو دیکھیں، احادیث میں پھر عظمت سمجھ میں آئے گی کہ کتنی قربانیاں دی ہے صحابہ نے۔ اچھا، وہ جو بادشاہ تھا بڑا ہوشیار تھا، اس نے سوچا کہ میری سلطنت کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی نظروں میں، اور پوری دنیا کی سلطنتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عجیب، پتہ نہیں اس کے پاس کون سا خزانہ ہے۔ اس نے اگلا قدم اٹھایا، اپنے جلاد کو کہا کہ تختہ دار پہ اس کو لے جاؤ، جہاں ملزم کو ہم پھانسی دیتے ہیں تختہ دار کے ساتھ اس کو باندھ لو اور پھر اس کے دائیں بائیں تیر چلاؤ۔ اس کو لے جایا گیا، وہاں باندھ دیا گیا اور جلاد نے تیر چلانا شروع کیا، ساتھ ساتھ دعوت بھی دیتے رہے کہ آپ نصرانی ہو جائے، آپ عیسائی ہو جائے، آپ عیسائی ہو جائے۔ وہ برابر انکار کرتے رہے۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ ایک دیگ منگواؤ، یہ ویسے نہیں مانے گا۔ پھر اس کے اندر تیل ڈالا، پھر نیچے آگ جلائی، اس کو گرم کیا۔ جب تیل ابلنے لگا زیادہ گرم ہونے کی وجہ سے، تو ایک عام قیدی کو بلایا اور اس کو اس کے سامنے اس تیل میں ڈالا، تو وہ اتنا گرم تھا کہ اس کی ہڈیاں الگ ہو گئی، اس کا گوشت الگ ہو گیا۔ یہ صحابی دیکھ رہا تھا۔ پھر اسے کہا کہ اب بتاؤ تمہارا بھی یہی حشر ہوگا۔ فرمایا یہ تو آپ کو یہاں اختیار ہے، آپ مجھے ڈال سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بادشاہ نے اشارہ کیا کہ اس صحابی کو بھی اس میں ڈال دیا جائے۔ جب وہ ملازم اس کو صحابی کو لے کر جانے لگے تو صحابی کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ تو آ کر ملازموں نے کہا کہ حضرت وہ تو رو رہا ہے۔ تو بادشاہ یہ سوچنے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمت ہار گیا۔ صحابی کو اپنے پاس بلایا، کہا اب عیسائی بننا چاہتے ہو؟ فرمایا نہیں، پہلے سے بھی سخت جواب دے دیا۔ کہا پھر روتے کیوں ہو؟ صحابی نے عجیب جواب دے دیا، سامنے گرم تیل ہے اور موت نظر آ رہی ہے، سر پر منڈلا رہی ہے، لیکن صحابی کے ایمان میں ذرے کے برابر فرق نہیں آیا۔ فرمایا کہ آج مجھے شہادت کی سعادت مل رہی ہے، شہادت بہت بڑی سعادت ہے، لیکن جب یہ مجھے لے جانے لگے تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میری ایک جان ہے، اس کو تیل میں ڈال دیا جائے گا اور مجھے شہادت کی سعادت مل جائے گی۔ کاش میرے جسم پر جتنے بال ہیں اور ان بالوں کے برابر مجھے جانیں مل جاتی اللہ کی طرف سے، اور میں ایک ایک جان کو اللہ کے راستے میں قربان کرتا جاتا۔ میری یہ خواہش ہے، اس خواہش کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ بادشاہ حیران ہو گیا، نہ موت سے ڈرتے ہیں، نہ ان کو پیسوں کی ضرورت ہے، نہ ان کو سلطنت کی ضرورت ہے، اپنے ساتھ سلطنت میں شریک کرتا ہوں وہ بھی نہیں مانتا، موت سے بھی نہیں ڈرتے، عجیب مخلوق ہے۔ آخر میں پریشان ہو کر کہنے لگا کہ اگر آپ اتنا کریں کہ میرے سر کا بوسہ لے لے تو میں آپ کو آزاد کر دوں گا، بس اتنی سی بات۔ صحابی فرمانے لگے نہیں، اگر دیگر مسلمانوں کو بھی آزاد کرو گے تو میں یہ مانوں گا،
کہنے لگا چلو تمام مسلمانوں کو میں آزاد کر دوں گا۔ صحابی آگے بڑھے، پھر دوسرے مسلمانوں کی وجہ سے اس نے قیصر کے سر کا بوسہ لیا اور اپنے مسلمانوں کو ساتھ لے کر وہاں سے نکلا۔ جب عمر فاروق کی مجلس میں پہنچا، یہ سارا واقعہ سنایا، حضرت عمر حد سے زیادہ خوش ہوئے، آگے بڑھے اور صحابہ سے فرمایا کہ ابتدا میں کرتا ہوں، پہلے میں ان کے سر کا بوسہ لوں گا، پھر تم ان کے سر کا بوسہ لو۔ یہ وہ صحابہ کا ایمان تھا۔ آج کے عیسائیوں کے سامنے ہماری حالت کیا ہے؟ لالچ کے لیے ہمیں نہ جان کی پرواہ ہوتی ہے، نہ عزت کی پرواہ ہوتی ہے، نہ دین کی پرواہ ہوتی ہے۔ بھائی سب کچھ یہ پیسہ اور دنیا تو نہیں ہے، ایمان بھی تو ہے، مرنا بھی تو ہے، قبر میں بھی تو جانا ہے۔ ہمارے پاس جو مال و متاع ہے اس کی حفاظت کی ہم کتنی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس گاڑی ہو تو اس کو نیند بھی نہیں آتی اگر گاڑی باہر کھڑی ہو، کوئی خراب نہ کر دے گی، لاک بھی لگا لیتے ہیں، پھر بھی پریشان۔ اگر کوئی موبائل ہو، قیمتی موبائل، کتنا بندہ پریشان ہوتا ہے۔ کوئی بھی قیمتی چیز ہو، اس دنیا کی چیزوں کی تو ہمیں اتنی فکر ہوتی ہے، لیکن کبھی ایمان کی وجہ سے ہم اتنے پریشان ہوئے ہیں کہ میرا ایمان خراب ہو جائے گا، میرا ایمان کمزور ہو جائے گا۔ میں دنیا کی چیزوں کی حفاظت کر رہا ہوں، کبھی میں نے ایمان کی حفاظت کی ہے؟ کبھی میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے کہ اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما؟ ایمان کی حفاظت یہ ہے کہ بندہ اللہ سے ڈرے اور بندہ گناہوں سے بچے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ان المؤمن اذا اذنب ذنبا كانت نقطة سوداء في قلبه، فرمایا کہ مومن جب گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، سیاہ داغ۔ پھر جب وہ اگلا گناہ کرتا ہے ایک اور داغ، چلتے چلتے اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کا دل سیاہ ہو گیا، اب جب اس کے سامنے دین کی بات ہوتی ہے اس کو بڑا غصہ آتا ہے۔ پھر بعض دفعہ نا لوگوں کے سامنے شکوے کرتا ہے کہ دین کی بات جب کوئی کرتا ہے تو مجھے بڑا غصہ آتا ہے، پتہ نہیں یہ کیا ہے، کسی کی نظر لگ گئی، یہ فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، عجیب عجیب باتیں کر جاتا ہے۔ یہ نظر کی بات نہیں ہے، یہ بندہ جو پریشان ہوتا ہے یہ بھی گناہوں کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے۔ بندہ اگر گناہوں سے بچے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو بھی ختم فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے سہولت کا راستہ نکالیں گے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم غافل ہیں، دنیا کے بارے میں تو ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں، دین کے مسئلے میں اگر ہم سے پوچھا جائے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ان دینی مسائل اور عقائد کا ہمیں علم بھی تو ہونا چاہیے۔ ایک ساتھی مجھے ایک واقعہ سنا رہا تھا کہ یہاں دو دوست تھے، ایک پاکستان میں اور ایک سعودیہ میں۔ تو وہ جو پاکستانی تھا اس نے اس کو فون کیا، جی میں بڑا پریشان ہوں، حالات ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے وہاں سے کوئی وظیفہ بھیج دیا کہ جی یہ پڑھو، عربی کلمات تھے، تو پاکستانی نے وہ پڑھنا شروع کیا، دن رات اس کو پڑھتا رہا کہ میرے معاملے ٹھیک ہو جائے، دن رات۔ تو ایک دفعہ کسی سعودیہ کا کوئی آدمی تھا، اس کے ساتھ وہ سفر کر رہا تھا، تو وہ ساتھ والے نے بھی وہ کلمات سن لیے، اس کو کہا بھائی کیا پڑھ رہے ہو؟ اس نے دکھا دیے کہ یہ کلمات ہے، یہ وظیفہ ہے جو میں پڑھ رہا ہوں اور بہت بابرکت ہے، فلاں جگہ سے ایک میرا ساتھی ہے اور اس نے کہا کہ اس کو پڑھے اور میں اس کو مسلسل پڑھ رہا ہوں۔ اس نے کہا بھائی یہ کلمات تو میں نے ایسا لگتا ہے کہ میں نے سنے ہیں کثرت سے۔ اس کے بعد جب آگے معلومات کی تو پتہ چلا کہ وہ سعودیہ کا ترانہ تھا، جیسے پاکستان کا ترانہ نہیں ہوتا، وہ بھی سعودیہ کا ترانہ تھا جو ترانہ پڑھا جاتا ہے، اور یہ وظیفے کے طور پہ پڑھتا رہا۔ ہماری حالت یہ ہوتی ہے کوئی بھی عربی کا جملہ بس اس میں شروع ہو جاتے ہیں۔ بھائی پہلے پتہ تو کرو، معلومات تو کرو، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ اگر اللہ کی ذات پر ہمارا یقین بن جائے تو اللہ کی مدد بھی ہمارے ساتھ شامل